मूवी का आगाज एक बहुत अहम दिन से होता है, जहां लोगों में जोश और बेचैनी का माहौल था। कई उम्मीदवार एक मशहूर और बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। एक लंबे और सख्त सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आखिरकार 8 लोगों को चुना गया है। ये सभी बहुत खुश और पुरुम्मीद हैं, क्योंकि इस कंपनी में काम करना इनके फ्यूचर के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जब वो कंपनी के अंदर आते हैं तो इन्हें एक इम्तिहान वाले हाल में ले जाया जाता है। हाल खामोश और साफ सुथरा है, जिसमें 8 कुर्सियां लगी हैं। हर कुर्सी पर उम्मीदवार के नंबर के साथ एक सवालनामा था। हाल के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं है। थोड़ी देर बाद निगरान अंदर आता है। वो संजीदा अंदाज में सबसे कहता है, सिर्फ आप 8 लोग ही चुने गए हैं। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, इसलिए मेरी बात गौर से सुनिए। वो बताता है कि सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा और इसके लिए 80 मिनट का वक्त है। फिर वो 3 सख्त असूल बताता है। आप मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जवाबी कापी खराब करते हैं, कुछ भी लिखते हैं या फाड़ते हैं, तो नाअहल हो जाएंगे। अगर आप इस कमरे से बाहर जाते हैं तो नाअहल हो जाएंगे। वो पूछता है, क्या आपका कोई सवाल है? सब खामोश रहते हैं और वो बाहर चला जाता है। जब उम्मीदवार सवालनामे देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। घबराहट के आलम में अचानक एक लड़की अपने कागज पर लिखती है, मैं इस नौकरी के लायक हूँ। गार्ड फौरन इसके पास जाता है और इसे बाहर ले जाता है, क्योंकि इसने अपना कागज खराब कर दिया था। अब बचे हुए सभी उम्मीदवार परेशान और खौफजदा हो जाते हैं। बचे हुए उम्मीदवारों को ये समझ आती है कि अगरचा वो निगरान या गार्ड से बात नहीं कर सकते, मगर आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इन्हें कुछ आराम मिलता है और वो समझ जाते हैं कि इन्हें सिर्फ जवाब नहीं देना, बल्कि सबसे पहले सवाल को तलाश करना है। एक आदमी कहता है, अगर हम मिलकर टीम की तरह काम करें तो शायद सवाल को ढूंढ लेंगे। इन्हें लगता है कि कंपनी इनके टीम वर्क को परखना चाहती है। जब एक उम्मीदवार अपना नाम बताने लगता है तो दूसरा इसे रोक देता है। वो कहता है, हमारे कागजों पर सिर्फ नंबर हैं, नाम नहीं। हो सकता है असली नाम ना बताना भी टेस्ट का हिस्सा हो। इसीलिए वो एक दूसरे के लिए छोटे फर्जी नाम रख लेते हैं। एक स्याह रंग के उम्मीदवार को ब्लैक, एक गोरे आदमी को वाइट और सुनहरी बालों वाली लड़की को ब्लॉन्ड का नाम दिया जाता है। इनमें एक आदमी चुपचाप बैठा रहता है और वो ग्रुप में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। इन्हें यह भी याद आता है कि निगरान ने इन्हें कुर्सियों पर बैठे रहने का हुक्म नहीं दिया था। जब वो खड़े हो जाते हैं तो गार्ड कुछ नहीं कहता। एक लड़की कहती है कि शायद कागज पर लिखी हुई तहरीर छुपी हुई हो। एक आदमी कागज को रोशनी में देखता है, मगर कुछ नजर नहीं आता। गौरी यह मशवरा देती है कि अगर हम इसे पेंसिल से हल्का सा रंग दें तो शायद तहरीर दिख जाए। वाइट इससे पूछता है कि वो खुद क्यों नहीं करती। वो जैसे ही शुरू करने लगती है, ब्लैक जोर से चिल्लाता है, रुको, अपना कागज खराब मत करना। एक और खातून कहती है, हो सकता है सवाल किसी दूसरे के कागज पर हो और हमें इसका जवाब देना हो। वाइट खड़ा हो जाता है और सबके कागज रोशनी में देखता है, लेकिन खामोश उम्मीदवार इसे कागज नहीं देता। वाइट इसका कागज भी देखता है, मगर वो भी खाली होता है। ब्लैक कहता है कि शायद ये तहरीर किसी खास चीज से लिखी गई हो, जो आम रोशनी में नहीं दिखती। गौरी कमरे की दीवारों पर लगी नीली इमरजेंसी लाइटें देखती है। इन्हें लगता है कि शायद इस रोशनी में तहरीर दिख जाए, लेकिन इन्हें लाइट जलाने का स्विच नहीं मिलता। ब्लैक कहता है कि ये लाइटें बिजली जाने पर खुद ब खुद जलती हैं, इसलिए इन्हें अंधेरा करना पड़ेगा। उम्मीदवार बारी बारी कमरे की लाइटें तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं कि अगर नीली लाइट नहीं जली तो क्या होगा। वो वोट करते हैं और 4 लोग खतरा लेने को तैयार हो जाते हैं। वो सब लाइटों को तोड़ देते हैं। खुशकिस्मती से नीली इमरजेंसी लाइटें चल जाती हैं। वो इस रोशनी में अपने कागजों को देखते हैं, मगर तहरीर फिर भी छुपी रहती है। 20 मिनट गुजर चुके हैं। वाइट कहता है कि निगरान ने हमें अपना कागज खराब करने से मना किया था, दूसरे का कागज खराब करने से नहीं। वो पहली लड़की का कागज लेता है जिसे निकाला गया था। वो इस पर पेंसिल रगड़ता है, मगर कुछ नहीं होता। फिर वो कागज को फाड़ने का सोचता है और फिर वो कागज को कोने में रखकर इस पर यूरिन कर देता है। सब लोग इसकी इस हरकत से नफरत करते हैं। खामोश उम्मीदवार रोने लगता है और फ्रेंच में कहता है, यह तुम्हारी असलियत को जाहिर करता है। एक आदमी सोचता है कि शायद
یہ امتحان نہیں، کوئی کھیل ہے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ CEO بہت سخت ہے۔ ایک عجیب بات سامنے آتی ہے، امیدوار کمپنی کا نام جانے بغیر ہی انٹرویو دے رہے تھے۔ یہ کمپنی ایک بڑی بیماری کی دوا بناتی ہے جو مریضوں کو ہر گھنٹے لینی پڑتی ہے۔ امیدوار اب آگ بجھانے والے سپرنکلر کو دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کے پانی میں کوئی کیمیکل ہو جو کاغذ پر لکھی تحریر کو دکھا دے۔ ایک خاتون گارڈ کا لائٹر چرا لیتی ہے اور آگ سے سپرنکلر کو چالو کرنا چاہتی ہے۔ وائٹ اسے ایک مڑا ہوا کاغذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے جلا کر سینسر تک پہنچاؤ۔ جیسے ہی الارم بجتا ہے، خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا سوالیہ پرچہ تھا جو وہ خراب کر چکی تھی۔ گارڈ اسے نااہل کر کے باہر لے جاتا ہے۔ اب 6 لوگ بچے ہیں۔ بلیک غصے میں وائٹ پر چلاتا ہے، مجھے تمہاری روشنی بند کر دینی چاہیے۔ اچانک روشنی چلی جاتی ہے۔ گوری چلاتی ہے، تم نے کیا کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے، اس نے کہا لائٹس آؤٹ، اس لیے سسٹم نے بند کر دی۔ اگر میں لائٹس آن کہوں تو واپس آ جانا چاہیے۔ روشنی واپس آ جاتی ہے۔ انہیں سمجھ آتی ہے کہ کمرہ آواز سے کنٹرول ہوتا ہے۔ آواز سے کنٹرول ہونے کی بات سن کر خاموش آدمی غصے سے رونے لگتا ہے۔ وائٹ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ اپنا کاغذ کیوں نہیں پھاڑ دیتے؟ پریشانی میں وہ آدمی اپنا کاغذ پھاڑ دیتا ہے۔ گارڈ خاموش امیدوار کو باہر لے جاتا ہے۔ جاتے ہوئے اس کا چشمہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ بلیک غصے میں وائٹ کو مکہ مارتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بلیک اسے کرسی سے باندھ دیتا ہے۔ جب وائٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک خاتون اس کے منہ سے ٹیپ ہٹاتی ہے۔ وائٹ التجا کرتا ہے کہ مجھے میری دوا دے دو۔ پتہ چلتا ہے کہ وائٹ اسی بیماری سے متاثر ہے جس کا علاج کمپنی کرتی ہے۔ اسے ہر گھنٹے ایک خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے سوال معلوم ہے، اگر تم مجھے دوا دو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ اس کی جیبیں چیک کرتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو اس خاتون پر شک ہوتا ہے جس نے وائٹ کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کمپنی کے لیے کام کر رہی ہے اور ان سب کا دھیان بھٹکا رہی ہے۔ وہ اس سے سوال پوچھتا ہے مگر وہ کہتی ہے کہ وہ صرف ایک امیدوار ہے اور اس نے CEO کو کبھی نہیں دیکھا۔ وائٹ کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ گوری کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر بلیک کہتا ہے نہیں، وہ جھوٹ نہیں ہے، اسے وہی بیماری ہے جو میری بیوی کو تھی۔ ان کے پاس صرف 15 منٹ بچے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی تلاشی لیتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس خوراک ہو۔ خاتون اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس پر اسے شک تھا اور پوچھتی ہے، تم نے اپنا چیونگ گم کہاں پر رکھا ہے؟ اسے پتا چلتا ہے کہ دوا اس گم کے اندر ہے۔ وہ اسے وائٹ کو دینے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ آدمی اس کے ہاتھ پر مارتا ہے اور دوا نالی میں گر جاتی ہے۔ خاتون کیمرے پر زور سے کہتی ہے، نگران، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ مر رہا ہے؟ گارڈ اندر آتا ہے اور اسے بھی باہر لے جاتا ہے کیونکہ اس نے بات کر کے اصول توڑ دیا تھا۔ گوری ایک پن کا استعمال کر کے وائٹ کے لیے گولی واپس نکال لیتی ہے۔ اب صرف 4 امیدوار بچے ہیں۔ وہ وائٹ سے پوچھتے ہیں، ہم نے تمہیں بچایا ہے، اب ہمیں سوال بتا دو۔ وہ کہتا ہے، جواب یہیں چھپا ہے، آخری بچنے والا ہی جواب ہے۔ وائٹ گارڈ کے پاس بھاگتا ہے اور اس کی بندوق چھین لیتا ہے مگر بلیک پہلے بندوق پکڑ لیتا ہے اور وائٹ کی طرف کرتا ہے۔ وائٹ کہتا ہے، گولی چلاؤ۔ بلیک ٹریگر دباتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ وائٹ بندوق چھینتا ہے مگر اس کے لیے بھی کام نہیں کرتی۔ انہیں سمجھ آتی ہے کہ بندوق کے لیے گارڈ کے فنگر پرنٹ چاہیے۔ وہ زبردستی گارڈ کا ہاتھ بندوق پر رکھ کر اسے چالو کرتے ہیں۔ وائٹ دوسرے بچے ہوئے آدمی پر بندوق تان دیتا ہے۔ ڈر کر وہ آدمی کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب صرف بلونڈ، وائٹ اور بلیک ہی بچے ہیں۔ وائٹ بلیک سے کہتا ہے کہ اب اس کی باری ہے۔ بلیک منع کر دیتا ہے۔ بلونڈ کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر بلونڈ زور سے کہتی ہے، لائٹس آف، جس کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور وہ ہال میں چھپ جاتی ہے۔ وائٹ اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے گولی چلا دیتا ہے اور وہ لائٹس آن کہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بلیک آدمی زمین پر گرا ہوا ہے۔ بلیک کو گولی لگ چکی تھی۔ وائٹ سوچتا ہے کہ بلونڈ بھی کمرے سے باہر چلی گئی ہے۔ وہ خوشی سے کیمرے کے سامنے آتا ہے اور بات کرتا ہے،
آپ کو آپ کا جواب مل گیا اور میں جیت گیا ہوں۔ گارڈ اندر آتا ہے اور اسے گھڑی پر بچا ہوا وقت دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھیے ابھی بھی چند سیکنڈ باقی ہیں۔ خاموش امیدوار نے گھڑی کو تیز کر دیا تھا۔ وائٹ نے سوچا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے گارڈ سے بات کی۔ اس طرح وائٹ بھی نااہل ہو جاتا ہے۔ صرف بلونڈ بچتی ہے۔ اسے ٹوٹا ہوا شیشہ یاد آتا ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہے اور اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے کاغذ کو دیکھتی ہے۔ اسے کاغذ پر لکھا ہوا سوال دکھ جاتا ہے۔ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نگران اور سی ای او، جو کہ خاموش امیدوار ہی تھا، اندر آتے ہیں، بلونڈ کو دیکھتے ہیں۔ بلونڈ انہیں دیکھتی ہے اور جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ وہ اس کے صحیح جواب سے خوش ہوتے ہیں۔ اصلی سوال وہی تھا جو شروع میں پوچھا گیا تھا، کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، لیکن وہ کہتی ہے میں یہ نوکری قبول نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایسی کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نگران بلیک کی طرف اشارہ کرتا ہے، دیکھیے وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ گولی مارنے کے لیے نہیں تھی، اس میں ایک کیپسول تھا جو زخم کو فوراً ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ وائرس کا بھی علاج کرتا ہے اور جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ پوری دنیا اسے ڈھونڈ رہی ہے، ہم نے اسے بنا لیا ہے اور اسی لیے آپ یہاں پر ہیں۔ بلونڈ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ نوکری قبول کر لیتی ہے اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔